وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق الله العظيم. یہ آیت کریمہ جو تلاوت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ تم ہماری قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو دیکھو یہ جو جانور ٹہل رہے ہیں تمہارے درمیان ان میں بھی ہماری قدرت تم کو نظر آئے گی اور ہماری کاریگری نظر آئے گی. یہ تمہارے درمیان یہ چوپائے جانور ٹہل رہے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، عربی میں انعام کہتے ہیں چار پیر والے جانور. دیکھو تمہارے درمیان جو چوپائے ٹہل رہے ہیں ان میں بھی تمہارے واسطے عبرت ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ، کہ ہم تم کو پلاتے ہیں، سیراب کرتے ہیں، من بطونہ، ان جانوروں کے پیٹ سے نکال کے. جانوروں کے گائے، بھینس، بکری، اونٹنی، ان کے پیٹ سے ہم نکال کے تم کو سیراب کرتے ہیں. نسقیکم مما فی بطونہ من فرث ودم لبنا خالصا، کہ دیکھو ان کے پیٹ میں گوبر ہے. فرث عربی میں کہتے ہیں گوبر. دیکھو پیٹ میں گندگی گوبر ہے اور خون ہے. ان دونوں کے درمیان سے ہم تمہارے لیے بہترین غذا نکالتے ہیں، وہ دودھ ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا، لبن عربی میں کہتے ہیں دودھ کو. لبنًا خالصاً، خالص دودھ نکالتے ہیں. السائغا للشاربین، اس دودھ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پینے والوں کی پیاس کو بجھا دیتا ہے. کسی کو بہت پیاس لگی ہو، ایک گلاس دودھ پلا دیجئے تو اس کی پیاس ختم ہو جائے گی. یعنی اس کے اندر پیاس کے بجھانے کی بھی صلاحیت ہے. اور کسی کو بہت بھوک لگی ہو تو ایک گلاس دودھ پلا دیجئے تو دودھ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی غذائیت رکھی ہے، اتنی قوت رکھی ہے کہ اس سے بھوک بھی مٹ جائے گی اور انسان اپنے جسم میں توانائی اور قوت محسوس کرے گا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے وحی کی. کس کی جانب؟ شہد کی مکھی کی جانب. ان اتخذی من الجبال بیوتا، نہ تم کو مستری ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نہ اینٹا پتھر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ہم پہاڑ بنائے ہوئے ہیں، اس میں اپنا گھر بنا لو. بیوتا. اور کہاں؟ وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں تم اپنا گھر بنا لو. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جہاں ٹٹیے لگی ہوئی ہوں، جیسے انگور پہ ٹٹیے لگائی جاتی ہیں اس میں لگا لو. دیکھو کھجور کہاں، وہ شہد کہاں رہتی ہے. اور خاصیت دیکھیے کہ شہد کی مکھی پھول چوستی ہیں یا پتی چوستی ہیں. سب سے اچھی شہد مانی جاتی ہے نیم کی یا سرسوں کی. اور دونوں کی خاصیت ہے کڑوا ہونا. یعنی ہر پھول، چاہے گلاب کا ہو چاہے چمیلی کا ہو، اگر آپ اس کا عرق لیں گے تو کڑواہٹ ہے. اور شہد میں اتنے مٹھاس ہے. کسی نے پوچھا شہد سے کیوں مکھی سے ایسا ہوتا ہے تو اس نے بتایا کہ ہماری سردارن جو رانی مکھی ہے وہ جب ہم لوگ شہد بناتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے. اس درود کی برکت سے یہ شہد میٹھی ہوتی ہے. وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، تو بتائیے مکھی درود پڑھے نبی پر تو مٹھاس آ جائے،
اور نبی کے امتی کی زبان میں اگر درود کثرت سے پڑھے گا تو مٹھاس نہیں آئے گی؟ معلوم ہوا کہ جن کی زبان میں بہت سختی بد کلامی ہے، اگر درود شریف کا کثرت سے ورد کرنے لگے تو نرمی آ جائے گی۔ جیسے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر بتلا دیجیے۔ امام ابن سیرین بہت مشہور تھے خواب کی تعبیر بتلانے میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے دیکھا خواب میں کہ ایک انڈا لیا اور اس کو چھیل کے اس کی سفیدی جو ہے نکال کے میں کھا رہا ہوں۔ خواب کی تعبیر اس کی کیا ہے تعبیر؟ اور وہ آیا تھا امام ابن سیرین کو ناپنے کے لیے کہ اتنا اپنے خواب میں خواب کی تعبیر کیسی بتلاتے ہیں دیکھو۔ تو انہوں نے کہا واقعی تم نے خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے آگے بڑھے اور اپنے اہلکار سے کہا کہ پولیس کو اطلاع کرو، آئیں اس کو پکڑ کے لے جائیں۔ اب پولیس آئی، جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگی تو کہا کس بات پہ ہم کو پکڑ کے لے جا رہی ہے؟ تو پولیس نے کہا کہ انہوں نے آپ کے اوپر کہا ہے کہ تم کفن چور ہو۔ کہا ہم کفن چور کیسے ہیں؟ کہا تم نے خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ انڈے سے میں سفیدی نکال کے کھا رہا ہوں، تو میں نے جب غور کیا تو میں سمجھ گیا کہ انڈے کی شکل جو ہوتی ہے وہ قبر کی طرح ہوتی ہے، کوہان نما۔ تم اس کے اندر گھستے ہو اور مردے کا کفن سفیدی سے میں نے کفن سمجھا کہ تم چوری کرتے ہو، اور چور کی تلاش ہو رہی تھی شہر میں کہ ایک چور ایسا ہے جو مردوں کی کفن چورا لے جاتا ہے۔ تو یہ پھر اقرار کر لیا اور پکڑ گیا کہ ہاں کفن چور میں ہی ہوں۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دودھ کو خواب میں ذکر کیا، اللہ کے رسول نے بھی بتلایا کہ اگر کوئی خواب میں دودھ پی رہا ہو تو گویا کہ اس کو علم پلایا جا رہا ہے۔ دودھ کو علم سے بڑی مناسبت اور تعبیر رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔